بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کب نکالے گا، اور یہ جب زمین پر آئیں گے تو کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیں۔ یاجوج اور ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یاجوج اور ماجوج بہت فسادی قوم تھی۔ لوٹ مار کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا ان کی پہچان تھی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہر چیز سب کھا جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انسانوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب کھا جایا کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی قوم قیامت کے نزدیک واپس نکلے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہماری ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہیں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تاوقتے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ تو ان میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ ان لوگوں کے شہر کو رون دیں گے، ہر چیز کو تباہ اور برباد کر دیں گے، جس پانی سے گزریں گے اسے پی لیں گے۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک و برباد کر ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، یعنی کہ اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکنے لگیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دی، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار گرا دی جائے گی۔ چنانچہ قیامت کے نزدیک جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس دیوار سے یاجوج ماجوج کی قوم باہر آ جائے گی۔ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد وہ نکلیں گے تو ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ ندیوں تالابوں کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو قتل و غارت اور ظلم و ستم کریں گے، یہاں تک کہ سب کچھ تہس نہس کر کے ملک شام کی طرف پہنچیں گے۔ ملک شام پہنچ کر کہیں گے، اب تو زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو بس آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالے۔ یہ کہہ کر آسمان کے طرف تیر پھینکیں گے، اللہ رب العزت ان کے تیر خون آلود کر کے واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے، اب تو آسمان والے کو بھی ختم کر دیا، اب ہمارے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ پھر اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر تنگی اس قدر ہوگی کہ گائے کا کلہ 100 اشرفیوں کا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے
اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا قبول فرمائیں گے اور ایک ایسا کیڑا ان کے گردنوں پر مسلط کر دیں گے کہ وہ کچھ دیر میں سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور ایک بالش بھی جگہ نہ بچے گی۔ لاشوں سے بہت ہی بری بدبو آئے گی تو برداشت کے قابل نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ رب العزت دعا کی قبولیت کے باعث ایک لمبی گردن والے جانور بھیجے گا۔ وہ جانور ان لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے اور پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش فرمائیں گے، حتیٰ کہ ساری زمین یاجوج ماجوج کے خون اور بدبو سے پاک و صاف ہو جائے گی اور چاروں طرف ہریالی پھیل جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم کو ختم کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ قیامت کے نزدیک سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے بڑے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔